ناظرین، آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو ہے پہنچ گئی جودی پہاڑ کے اوپر، اس کے بعد جو جنریشن شروع ہوئی تو ان کے بعد کے جو آنے والے نبی ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، یہ قبیلہ عاد سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جو رہائش ہے وہ عمان اور حضر الموت کے درمیان ہے۔ آج جو ہے مدینہ سے اگر آپ 400 کلومیٹر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے ہود کی جو قوم، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی جس کو قوم ہود کہا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے بنائے ہوئے پہاڑوں میں جو بنگلے ہیں وہ آج بھی اویلیبل ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے طاقتور تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت زیادہ طاقتور بھی دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جو ہے ہیکل کے اندر بھی بہت بڑے بڑے تھے، بہت لمبے، بہت چوڑے، یعنی ان کی جو اونچائی وغیرہ بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر ہنر بھی تھا کہ وہ جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو جو ہے بہت آسانی سے جو ہے اپنے لیے جو ہے مکان بنا لیتے تھے۔ ان کے اندر اللہ نے وہ ہنر بھی دیا تھا۔ مگر یہ جو لوگ ہیں بعد میں جو ہے بت پرست بنے، بہت زیادہ شرک کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ عاد کے جو ہے بھائی تھے۔ مگر قوم نے جو ہے انکار کر دیا، اور قوم نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی، مسخرہ کیا، الٹا ان کو گالیاں دی، کہا کہ جو ہے ہم جو ہے تمہیں بالکل حقیر سمجھتے ہیں، کہ تم بس ہماری طرح ہو، جیسا کھانا پینا کھاتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جو ہے ہم اتنے سالوں سے جو بت پرستی کر رہے ہیں تم اس کو چھوڑ دو، یہ تم کہہ رہے ہو۔ جو قوم ہود تھی، یہ 3 بیسک چیزوں کو انہوں نے انکار کیا۔ پہلی بات، اللہ ایک ہونے کا انکار کیا، اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اس کا انکار کیا۔ دوسرا، خود جو پیغمبر ان کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں تو اس پیغمبر کا انکار کیا۔ تیسرا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا انکار کیا۔ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں گے، ان کی جو بنگلے ہیں اور ان کے اندر جو پہاڑوں میں جو ہے سوراخ بنا کے انہوں نے جو گھر وغیرہ جو بنائے تھے، وہ دیکھ کے جو ہے انسان آج بھی تنگ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسا بنا ہے۔ مگر جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے جو ہے بہت زیادہ دھمکیاں دی پیغمبر کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طویل وقت کے بعد جب ہود علیہ السلام نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی جو ہے کئی جو ہے سورہ ہود کے نام سے اگر چیپٹر نمبر 11 دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر پورا کمپلیٹ ایک چیپٹر ہے، مگر بہت جگہ پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ جیسا سورہ الاعراف ہے، چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 65-72 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود ہے، چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 50-60 کے اندر بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ المومنون ہے، چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 31-41، 33-41، یعنی 31 سے لے کے اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو 41 تک کمپلیٹ جو ہے کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بتایا ہے۔ میں شارٹ میں جو ہے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قوم عاد جو ہے ایک ان کی جو بھائی تھے ہود، ان کو وہاں پر بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، مجھ میں حمایت خطی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور تمہارا ایماندار خیرخواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے تاکہ تم ڈرائے؟ تو اس کے بعد طویل واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو یعنی عذاب، اسے لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اپنے اور تمہارے باپ دادا نے بنا رکھ لیے ہیں، جن کے اللہ نے کوئی سندیں نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی جو ہے انتظار کرتا ہوں۔ طویل واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بتایا ہے، آپ پڑھ لیجئے اس کو۔
یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے کیا آپ اس کو منع کر رہے ہو؟ آپ کی اتنی ہمت کہ ہمارے باپ دادا دادا کے دادا سب جو ہے یہی بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں اور تم آ کے کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ لوگوں کو چھوڑ دو۔ آج بھی کئی لوگ ایسا ہی جواب دیں گے۔ اگر آپ دیکھو گے اللہ عالم، چاہے وہ کسی بھی قسم کے کیٹیگری کے لوگ جو شرک کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں شرک کرتے ہوں یا غیر مسلمانوں میں شرک کرتے ہوں، جب ان کو صحیح دعوت دیں گے تو وہ یہی بات کہیں کہ ہمارے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ تو خیر یہی جو ہے جواب تھا ہود علیہ السلام کے قوم کا۔ ہود علیہ السلام ایک دم کلیئر کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، آپ جو کہہ رہے ہو نا، میں یہ چیزوں سے جو بت پرستی کر رہے ہو، اس سے میں بالکل بیزار ہو چکا ہوں۔ یہ بالکل میں لوگوں کی عبادت نہیں کر رہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جو ہے تم نے ایسے کچھ نام گھٹ لیے ہیں جس کا اللہ نے سند ہی نہیں کوئی۔ جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں ہی جو ہے کئی لوگ جو ہے جو بڑے بڑے جو 5 نیک لوگ تھے، ان لوگوں کی اسٹیچوز بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور تم جو ہے ایسے لوگوں کے کچھ نام رکھ لیے کچھ بتوں کے اور تم عبادت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انہوں نے آسمان بنایا، زمین بنایا ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو خیر جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جو ہے کبھی ہدایت پہ نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ہود علیہ السلام کو بار بار کہا کہ جو ہے تم جو ہے ہمیں عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ۔ تو خیر ایک طویل مدت کے بعد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو ہے ان کو عذاب نازل ہو، اور اس کا جو ہے ذکر ہے اگر آپ سورہ المومنون جیسے میں نے بولا اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عذاب کیسے آیا؟ تو عذاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے سورہ المومنون چیپٹر 23 آیت نمبر 39-41 کے اندر کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کے رہ جائیں گے، یعنی ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک ایسی آواز بھیجا، یعنی ایک ایسا فرشتہ، آواز اتنی خطرناک آواز تھی، وہ صرف ایک ایسا ساؤنڈ تھا جس سے جو ہے کئی لوگ جو ہے دل دہلانے والا جو ہے ایک آواز تھا، جس سے جو ہے آج بھی آپ وہ کھنڈرات کے اندر ترخ پڑ گئے ہیں، یعنی اتنا خطرناک عذاب۔ اس کے بعد جو ہے ایک آندھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو ہے جیسے ہی انہوں نے ایک ابر دیکھا کہ آ رہا ہے تو سارے لوگ جا کے کھڑے ہو گئے ابر کے پاس، یعنی کلاؤڈ جب آ رہا تھا تو وہ سمجھے کہ اس کے اندر بارش ہے، تو انہوں نے جو ہے ابر کے نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ دیکھو ابھی ہمیں بارش آنے والی ہے۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلاؤڈز کے اندر عذاب رکھا تھا، اور پھر جیسے ہی ان پہ آ کے بسی اتنی خطرناک ہوا آئی، اتنی خطرناک ہوا کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں ان پہ برابر جو ہے وہ جمعے کے دن سٹارٹ ہوئی تھی، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہفتے کے دن سٹارٹ ہوئی تھی وہ عذاب۔ کم از کم 1 ہفتہ وہ ہوا ایسی جو ہے گھیرتی کہ ان کے کھنڈرات کے اندر جاتی ہوا اور ان لوگوں کو جو ہے کھینچ کے باہر لاتی اور اس کے بعد گول گھماتی، اور ایک دوسرے کے جو ہے سر اس طریقے سے ٹکرا کے جو ہے ہوا ایسے کھینچتی کہ وہ آپس میں اس کا سر الگ اور اس کا دھڑ الگ ہو جاتا تھا، اور زور سے جو ہے وہ نیچے گرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم ایسی جو ہوا ہے تقریباً جو ہے 7 دن اور 8 راتیں چلائی، یا 8 دن 7 راتیں چلائی۔ 1 ہفتہ کنٹینیوس سے چلانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے غرق کر کے رکھ دیا۔ سب لوگ ایسے رہ گئے جیسے جو ہے کھجور کے جو ہے تنے ہوتے ہیں، جیسا مطلب آندھی آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مطلب کھجور کے پتے گر جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الحاق ہے چیپٹر میں 69 آیت نمبر 7 کے اندر کہ سو اے مخاطب تم تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، جیسا کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی کھجوروں کے درخت کے ایسے تنوں سے اللہ نے تشبیہ دی ہے جن کے سر الگ ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ہوا آدمی کو جو ٹکرا کر اوپر لے کے جاتی تھی، پھر جو ہے اس کے بل جو ہے پھر نیچے بھیجتی تھی، اور جس سے ان کا سر وغیرہ پاش ہو جاتا جیسے کھجور کا جو تنا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے سورہ القمر کے اندر چیپٹر نمبر 54 آیت نمبر 90-20 کے اندر، ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی،
वो लोगों को इस तरह उखड़ लेती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। तो बाकायदा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से जो है उनको अजाब दिया वो यहाँ पर फरमाता है। सूरह अल-हक़ है चैप्टर नंबर 46 आयत नंबर 24। फिर जब उन्होंने उन अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे ये तो बादल हैं जो हम पर बरसेंगे, बल्कि वो चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा है। यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम समझ रहे हो कि ये वाले जो है आंधी है जिसके अंदर तुम्हें रहमत मिलेगी, बट ये जो आंधी अल्लाह ने जो भेजी है इसके अंदर अजाब है जिसका तुम जो है मांगते थे कि अल्लाह का अजाब चाहिए। हाँ, ये जो है दुनिया का अजाब है, मगर जो आखिरत का जो अजाब है वो असल अजाब है जो अल्लाह के मुशरिक हैं ये लोगों को दी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कई जगह पे फरमाता है कि जो लोग ईमान ला चुके हैं वो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बचा लेगा, और वो लोगों को बचा लिया जो यकीन करने वाले थे। सिर्फ ऐसे लोगों को ख़त्म किया जो काफिर थे और जो मुशरिक थे और अल्लाह का और के रसूल का और आखिरत का इनकार किए थे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं सूरह हामीम सजदा है चैप्टर 41 आयत नंबर 15 to 16, आप देख सकते हैं जो आद थे वो नाहक मुल्क में गुरूर करने लगे थे और कहने लगे थे कि हमसे बढ़कर कौन क़ुव्वत वाला है। यानी इनकी जो सरकशी और एक थी, ये कहते थे कि मैं ही जो है सबसे बड़ा हूँ, हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं, और गुरूर में कहने लगे कि हम सबसे बढ़कर क़ुव्वत में कौन है। क्या इन्होंने देखा है कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया है वो उनसे क़ुव्वत में बढ़कर है। वो हमारी आयतों का इनकार कर रहे थे तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में जो है ज़ोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत का अजाब मज़ा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही ज़लील करने वाला है। तो ये जो कुछ बातें, कुछ आयतें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और डिटेल के लिए आप जानना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है खुद कुरान पढ़ के आप जो है समझें। अगर कुछ डाउट्स है तो आप इंशाअल्लाह कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।